Desktop environment. Objectives. اس لیسن میں آپ پڑھیں گے کہ آئیکونس کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، کس طرح آئیکونس کو ڈیسک ٹاپ پر موو کر سکتے ہیں۔ آپ اس لیسن میں یہ بھی سیکھیں گے کہ بیسک ڈیسک ٹاپ آئیکونس کون سے ہیں۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ڈیسک ٹاپ ونڈو کے کون کون سے حصے ہیں، کسی بھی ونڈو کو چھوٹا اور بڑا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ورکنگ ود آئیکونس۔ آئیے اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے آئیکونس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی آئیکن پر کلک کرنے سے وہ آئیکن سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی آئیکن کو اس کی جگہ سے ہلا کر دوسری جگہ لے جانا ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسا کرنے کے لیے ماؤس پوائنٹر کو ہم آئیکن کے اوپر لے کر جائیں گے۔ دیکھیے، اب ہم نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبایا ہے۔ اب اسے دبائے ہوئے ہم آئیکن کو ڈریگ کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کے دوسرے حصے پر لے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آئیکن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا ہے۔ اب ہم کچھ ڈیسک ٹاپ آئیکونس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ پر آپ کمپیوٹر کا آئیکن دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئیکن میں ایک کمپیوٹر بنا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ آئیکن صرف کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود ہر ڈیوائس کا پتہ چلا سکتے ہیں اور اس کو بآسانی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں کمپیوٹر کا آئیکن پورے کمپیوٹر کو یوز کرنے کے کام آتا ہے۔ ریسائیکل بن۔ ڈیسک ٹاپ پر ہی ہمارے سامنے ایک اور آئیکن ہے جس کے نیچے ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بن کا مطلب ٹوکری ہے اور ریسائیکل کا مطلب ہے کسی چیز کو دوبارہ استعمال کے لائق بنانے، یعنی اگر کوئی چیز ضائع ہو چکی ہے تو اس چیز کو دوبارہ استعمال کے لائق بنانا۔ اسی لیے ریسائیکل بن وہ جگہ ہے جہاں ایسی فائلز وغیرہ رکھی جاتی ہیں جن کو بعد میں بھی استعمال کرنا پڑ جائے مگر جن کی فی الحال ضرورت نہ ہو، یعنی یہ ریسائیکل بن ہمارے لیے ایک ردی کی ٹوکری کی مانند ہے۔ جب کوئی فائل یا فولڈر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائیکل بن میں جاتی ہے اور ہم اسے ریکور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کمپیوٹر سے کسی فائل کو نکالنا یا مٹانا چاہتے ہوں، یعنی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہوں، اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس فائل کی ہمیں بعد میں ضرورت ہوگی یا نہیں، تو ہم اس فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر خود بخود اس فائل کو ریسائیکل بن میں ڈال دیتا ہے تاکہ اگر بعد میں ہمیں اس فائل کی ضرورت پڑے تو ہم ریسائیکل بن سے اس فائل کو نکال سکیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بار بار فائل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ فائل کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر کسی آئیکن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں۔ کمپیوٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی آپ اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم یس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسائیکل بن کے آئیکن میں کچھ کاغذ بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم ریسائیکل بن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ جو ونڈو ہمارے سامنے آئی ہے اس کے ایڈریس بار میں ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے وہی فائل پڑی ہوئی ہے جو ہم نے اپنے ڈیسک ٹاپ سے ڈیلیٹ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ڈیلیٹ کی ہوئی فائل ہمارے کمپیوٹر سے غائب نہیں ہوئی بلکہ ریسائیکل بن میں آ گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیلیٹ کی ہوئی فائل کو اپنے کمپیوٹر سے نکال دیں۔ اس کے لیے ہم مینیو بار میں بنے ہوئے بٹن جس پر ایمپٹی دی ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر نے ہمارے سامنے ایک میسج باکس دے دیا ہے جس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم واقعی اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یس پر کلک کرنے سے فائل ہمارے کمپیوٹر سے نکل جائے گی اور نو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے سے یہ میسج باکس ہٹ جائے گا۔ ہم نو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس فائل کو واپس وہیں لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ریسائیکل بن میں ایک سے زیادہ فائلز موجود ہیں اور کسی خاص فائل کو اس کی جگہ واپس لانا چاہتے ہیں تو مطلوبہ فائل پر کلک کر کے
اسے سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مینیو بار میں ریسٹور دس آئٹم کی آپشن موجود ہے۔ اس پر کلک کرنے سے فائل واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی۔ اگر آپ نے ریسائیکل بن میں موجود تمام فائلز کو ریسٹور کرنا ہو تو کسی بھی آئٹم کو سلیکٹ نہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ مینیو بار میں ریسٹور آل آئٹمز لکھا ہوا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ریسائیکل بن میں موجود تمام فائلز اپنی پہلی والی پوزیشن پر لے جا سکتے ہیں، جہاں سے ہم ان فائلز کو دوبارہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جب ہم ریسائیکل بن کو بند کر کے واپس اپنے ڈیسک ٹاپ پر آئے ہیں تو جو فائل ہم نے ڈیلیٹ کی تھی وہ ہمارے سامنے پڑی ہے۔ ڈائریکٹری ٹری۔ اب ہم فولڈرز کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہم روزمرہ کی ایک مثال لیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم تمام کام کاغذوں پر کرتے ہیں اور پھر ان کاغذات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ان کو فائلز میں ڈال کر رکھتے ہیں، اور فائلز کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم کسی دراز یا الماری میں رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم کمپیوٹر پر بھی اپنے کیے ہوئے کام کو فائلز کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر فائلز کو فولڈرز میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کچھ کاغذات ہوں جن میں ہمارے اخراجات یعنی ایکسپنسز کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہوں، تو ہم ان کاغذات کو ایک فائل میں ڈال کر رکھیں گے اور اس فائل کا نام ایکسپنسز رکھیں گے۔ اسی طرح اگر ایک فائل ہماری آمدنی یعنی انکم کے بارے میں ہے تو ہم اس فائل کا نام انکم رکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دراز یا فائل میں ہم نے یہ رکھا ہے اس دراز کا نام فائنانسز رکھ دیں، تاکہ بہت سارے درازوں میں سے ہم کو معلوم ہو کہ کس دراز میں ایکسپنسز اور انکم کی فائلز موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی دراز یا الماری سے کوئی فائل نکالنی ہو تو پہلے ہم الماری کھولتے ہیں، پھر دراز کھولتے ہیں، پھر بہت ساری فائلز میں سے اپنے کام کی فائل نکالتے ہیں۔ یعنی اگر ہم فائنانس کے فولڈر میں سے ایکسپنسز کی فائل نکالنا چاہتے ہوں تو پہلے ہم فائنانسز کی دراز کھولیں گے، پھر ایکسپنسز کی فائل نکالیں گے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں بھی پہلے ہم فولڈرز کھولتے ہیں، پھر اس کے اندر موجود کافی فائلز میں سے اپنی کام کی فائل نکالتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بہت سارے فولڈرز کے ذریعے کسی فائل تک پہنچتے ہیں تو ہم ایک پورا پاتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم ایک راستے کے ذریعے اس فائل تک پہنچتے ہیں۔ کمپیوٹر کی زبان میں بھی اس استعمال کیے گئے راستے کو پاتھ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فولڈر کے اندر اگر مزید فولڈرز ہوں اور ان مزید فولڈرز کے اندر کچھ اور فولڈرز ہوں تو ہم کس طرح ان تمام فولڈرز کو ایک ہی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ونڈوز ایکسپلورر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ونڈو ایکسپلورر کو فائل ایکسپلورر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مائکروسافٹ ونڈو کے اندر پہلے سے ہی دی گئی یوٹیلیٹی ہے، جہاں ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود کسی بھی فائل یا ڈائریکٹری پر مختلف کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دوبارہ کمپیوٹر کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کمپیوٹر کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو کے بائیں طرف ایک پین ہے جس میں اس کمپیوٹر کی اہم ڈائریکٹریز اور فولڈرز کو دکھایا گیا ہے۔ ان ڈائریکٹریز یا فولڈرز میں سے اگر کسی پر کلک کریں تو اس ونڈو کے دائیں طرف بنے ہوئے اس باکس میں اس ڈائریکٹری کے آئٹمز آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بائیں طرف سے کمپیوٹر سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے نیچے اور دائیں طرف کمپیوٹر کے اندر لگی ہوئی ہارڈ ڈسک نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بائیں طرف سے نیو والیوم ڈی پر کلک کرتے ہیں تو ہم اس ہارڈ ڈسک کے اندر موجود تمام فائلز اور فولڈرز کو دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ دائیں طرف سے کسی بھی فولڈر کو سلیکٹ کر کے ہم مینیو بار پر موجود مختلف آپشنز کو استعمال کر سکتے ہیں، مثلا ری نیم، اوپن، کاپی، ڈیلیٹ وغیرہ۔ فولڈر آئیکن۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم فولڈر کے آئیکن کو کیسے پہچانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اب ہم اپنا ماؤس پوائنٹر نیو کے آئٹم پر لے کر جاتے ہیں۔
نیو پر ماؤس لے جاتے ہی ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ یہاں سے ہم کچھ چیزوں کے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اوپر فولڈر لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا آئیکن بھی بنا ہوا ہے۔ یہ آئیکن صرف فولڈرز کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح ہم باقی فائلز یا سافٹ ویئرز کے آئیکونز بھی بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ فولڈر کے آئٹم پر کلک کرنے سے ہمارے ڈیسک ٹاپ پر ایک نیا فولڈر آ گیا ہے۔ یہ آئیکن صرف فولڈرز کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ کسی جگہ اس آئیکن کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ فولڈر ہے۔ کریٹ اے ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ آئیکن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر موجود کسی فائل یا فولڈر کا شارٹ کٹ کیسے بناتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور منزل تک پہنچنے کے 2 یا زائد راستے ہوں اور ان میں سے ایک راستہ باقی راستوں سے چھوٹا ہو یعنی شارٹ کٹ ہو، تو آپ منزل تک پہنچنے کے لیے یقیناً شارٹ کٹ اپنائیں گے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں بھی اگر آپ کسی فائل کو جلد ایکسیس کرنا چاہتے ہوں تو آپ شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوکل ڈسک سی پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب ہم پروگرام فائلز پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی آئیکن پر رائٹ کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ جاتی ہے۔ اب ہم اس لسٹ میں موجود سینڈ ٹو پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ اس نئی لسٹ میں موجود ہم دوسرے آئٹم پر کلک کرتے ہیں جہاں ڈیسک ٹاپ کریٹ شارٹ کٹ لکھا ہے۔ اب ہم اس ونڈو کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈیسک ٹاپ پر ایک اور فولڈر بنا ہوا آ گیا ہے۔ جس پر کلک کرتے ہیں تو اس کا نام پروگرامز فائل شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل لوکل ڈسک سی کے اندر موجود پروگرام فائل کے فولڈر کا شارٹ کٹ ہے۔ اسی طرح ہم کسی بھی فائل یا فولڈر کا شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ فائل یا فولڈر ہمارے ڈیسک ٹاپ پر ہو یا ہمارے کمپیوٹر میں کسی بھی جگہ پر موجود ہو۔ ریسائز اینڈ اسکیل اے ڈیسک ٹاپ ونڈو۔ ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو کی بیسک پراپرٹیز پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو کو اپنی مرضی کے مطابق بڑا یا چھوٹا کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم دوبارہ کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ کمپیوٹر کی ونڈو کھولنے کے بعد ہم اپنے ماؤس کو ونڈو کے کسی کونے پر لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماؤس کا پوائنٹر تبدیل ہو گیا ہے اور اس نئے پوائنٹر میں دائیں اور بائیں طرف ایرو کا نشان بنا ہے۔ اب ہم ماؤس کو اسی شکل میں کلک کرتے ہیں مگر ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑتے۔ اب ہم جہاں جہاں ماؤس کو لے کر جائیں گے ونڈو کا سائز بھی اسی لحاظ سے کم یا زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ کام آپ ونڈو کے چاروں کناروں پر کر سکتے ہیں۔ ہر کنارے پر ماؤس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ورکنگ ود ونڈوز۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو میں ان چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے نہیں پڑھا۔ اب ہم دوبارہ کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ ٹائٹل بار کے بالکل نیچے مینیو بار ہے۔ مینیو بار میں آپ فائل، ایڈٹ، ویو اور اس طرح کے کئی بٹنز دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی مینیو آئٹم پر ماؤس لے جانے سے وہ آئٹم سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماؤس کو ایڈٹ پر لے کر جانے سے ایڈٹ کے نیچے ایک مینیو آ گیا ہے۔ مینیو بار کے نیچے ٹول بار ہے۔ اس بار میں مزید کچھ بٹنز بنے ہوئے ہیں۔ یہ بٹن نیچے والے باکس میں موجود آئٹمز کے متعلق ہوتے ہیں۔ اس ڈبے کے مختلف آئٹمز کے لیے مختلف مینیوز بنتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں طرف نیویگیشن پین سے ہم نے کمپیوٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو مینیو بار میں ہمیں سسٹم پراپرٹیز، آرگنائز وغیرہ کے بٹنز نظر آ رہے ہیں۔
لیکن اگر ہم نیویگیشن پین سے ڈاکیومنٹس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے مینیو بار کے بٹن مختلف ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں سے کسی فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو مینیو بار میں کچھ مزید بٹنز ایڈ ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی آئٹمز ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس آئٹم سے متعلق جو فنکشنز پرفارم ہوتے ہوں تو مینیو بار میں وہ بٹنز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے اس فولڈر کو ہم اوپن کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں یا پھر اس جگہ ایک نیا فولڈر بنا سکتے ہیں۔ اسی ونڈو کے سب سے نیچے آپ ایک اور بار دیکھ سکتے ہیں۔ اس بار میں آپ ایک کونے میں کمپیوٹر کا نام لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک کمپیوٹر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ اس بار کو اسٹیٹس بار کہتے ہیں۔ اب ہم نیویگیشن پین سے ڈاکیومنٹس پر کلک کرتے ہیں اور پریویو پین میں بنی ہوئی فائل جس پر مائی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس بار میں ایک دم کچھ لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹس بار ہمیں اس فائل کے بارے میں کچھ معلومات دے رہا ہے۔ ایپلیکیشنز ونڈو۔ ابھی تک ہم نے ونڈوز کے بارے میں جنرل باتیں سیکھی ہیں، یعنی ہم نے ان فنکشنالٹیز کے بارے میں سیکھا ہے جو ہر ونڈو میں ہوتی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں، مثلاً آپریٹنگ سسٹم، اور کچھ سافٹ ویئرز ایسے ہیں جن کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئرز دیکھنے میں بالکل عام ونڈوز کی طرح ہوتے ہیں، مگر ان سافٹ ویئرز میں کچھ اضافی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اب کچھ ایپلیکیشن سافٹ ویئرز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مائکروسافٹ ورڈ کھولتے ہیں جو کہ ایپلیکیشن ونڈو کی بہترین مثال ہے۔ اس کے لیے ہم اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ سامنے آنے والی لسٹ میں ہم اپنے ماؤس کو آل پروگرامز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم مائکروسافٹ آفس پر کلک کرتے ہیں۔ اس نئی لسٹ میں سے اب ہم مائکروسافٹ ورڈ 2010 پر کلک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ونڈو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے ٹائٹل بار میں مائکروسافٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ مائکروسافٹ ورڈ کی ایپلیکیشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکروسافٹ ورڈ بھی کسی ونڈو سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں اس میں بھی ایک ٹائٹل بار ہے جیسے ہر ڈیسک ٹاپ ونڈو میں ہوتی ہے۔ اس ایپلیکیشن ونڈو میں ٹائٹل بار کے نیچے ربن ٹیبز ہیں جس میں فائل، انسرٹ، ہوم وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ہر ربن ٹیب کے نیچے بہت سارے فارمیٹنگ مینیوز ہیں۔ یہ ہم نے کسی بھی ونڈو میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فارمیٹنگ مینیوز کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو ہم فارمیٹنگ مینیوز اگلے ماڈیول میں استعمال کرنا سکھائیں گے جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ کسی بھی ڈیسک ٹاپ ونڈو کی طرح ایپلیکیشن ونڈو میں بھی اسٹیٹس بار ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹیٹس بار کو ونڈو کے سب سے نیچے دیکھا تھا، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایپلیکیشن ونڈو میں بھی اسٹیٹس بار سب سے نیچے دی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ منیمائز اینڈ میکسیمائز ایپلیکیشنز ونڈو۔ جس طرح ہم نے ونڈو کو منیمائز اور میکسیمائز کیا تھا اسی طرح ہم ایپلیکیشن ونڈو کو بھی منیمائز یا میکسیمائز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ڈیش کا بٹن بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس بٹن پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے موجود ونڈو ایک آئیکن کی شکل اختیار کر چکی ہے اور ہمیں ٹاسک بار میں نظر آ رہی ہے۔ جس طرح ہم نے ونڈو کو ریسٹور کیا تھا بالکل اسی طرح ہم اس ونڈو کو بھی ریسٹور کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماؤس سے اس ونڈو کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو ٹاسک بار سے نکل کر دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ جیسے ہم نے ونڈو کو بڑا کیا تھا اور وہ ونڈو ہماری پوری اسکرین پر آ گئی تھی، اسی طرح ہم ایپلیکیشنز ونڈو کو بھی میکسیمائز کر سکتے ہیں۔
ہم ٹائٹل بار میں بنے ہوئے باکس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ونڈو بھی ہماری پوری اسکرین پر آ گئی ہے۔ ایکٹیو اینڈ ان ایکٹیو ونڈو۔ اب ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ چیز سیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ونڈوز کھلی ہوں اور ہم نے ایک ونڈو سے دوسری ونڈو میں جانا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری ونڈو کھولنے کے لیے ہم سب سے پہلے مائکروسافٹ ورڈ کی ونڈو کو منیمائز کرتے ہیں اور پھر ڈیسک ٹاپ پر سے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاسک بار میں 2 آئیکونز بن چکے ہیں۔ اب ہم ٹاسک بار میں موجود مائکروسافٹ ورڈ کی ایپلیکیشن ونڈو کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے کمپیوٹر والی ونڈو نیچے ٹاسک بار میں آئیکن کی شکل میں نظر آ رہی ہے، جبکہ مائکروسافٹ ورڈ والی ونڈو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ جو ونڈو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہو اس ونڈو کو ہم ایکٹیو ونڈو کہتے ہیں، اور جو ونڈو بظاہر کھلی دکھائی نہ دے مگر ہمیں ٹاسک بار میں نظر آ رہی ہو اس ونڈو کو ہم ان ایکٹیو ونڈو کہتے ہیں۔ کلوزنگ ایپلیکیشنز ونڈو۔ اس لیسن کی آخری چیز جو آپ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایپلیکیشنز ونڈو کو بند کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یعنی ٹائٹل بار میں بنا ہوا کراس کا بٹن دبا کر۔ ایپلیکیشن ونڈو کو بند کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اس کے لیے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں۔ اس لسٹ کی سب سے آخری آپشن جس پر ایگزٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ اس پر کلک کرتے ہی یہ ونڈو بند ہو گئی ہے اور اس ونڈو کا آئیکن بھی ٹاسک بار میں نظر نہیں آ رہا۔ سمری۔ اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ آئیکونز کسے کہتے ہیں اور آئیکونز کے کیا فوائد ہیں، کس طرح ہم آئیکونز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کو اپنے ڈیسک ٹاپ پر موو کر سکتے ہیں۔ اس لیسن میں آپ نے کافی آئیکونز کی پہچان بھی کر لی ہے۔ آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کس طرح کسی بھی آئیکن کا شارٹ کٹ بنایا جاتا ہے۔ اس لیسن کے بعد آپ کو ڈیسک ٹاپ ونڈو اور ایپلیکیشن ونڈو کے مختلف حصوں کی پہچان بھی ہو گئی ہے۔ آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ کس طرح ایک ونڈو کو چھوٹا یا بڑا کیا جاتا ہے، کس طرح ونڈو کے سائز کو اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایپلیکیشن ونڈو کو بند کرنے کے مختلف طریقے بھی سیکھ لیے ہیں۔